الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی تمناؤں کے، اور وہ صرف ظن اور تخمین سے کام لیتے ہیں۔ سامعین کرام، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور فرقے کا بیان فرمایا۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں، جو کتاب کو نہیں جانتے، وہ صرف اپنی خواہش اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح وہ گمراہ ہو کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی خواہش، اپنے یقین اور اپنے عقیدے کے مطابق چلتے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ ان کے متعلق یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ان کی کیا خواہشات تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا عمل کیا تھا۔ یہ بات غور طلب ہے۔ یہ لوگ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے سے ہونا چاہیے اور وہ عیش و عشرت میں زندگی گزارے، ان سے کوئی باز پرست نہ ہو، جس طرح وہ چاہے اسی طرح ہو، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کو آرام میسر آئے۔ یہ ایک بیہودہ خواہش تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عمل انسان کچھ اور کرے اور بدلہ اس کو کچھ ملے؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ اسی طرح تو جزا اور سزا کا قانون ختم ہو جائے گا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ سردار ہی رہیں، ہمیشہ آرام میں ہی رہیں۔ ان کا یہ یقین تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے وہ دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 دن یا 40 دن ان کو تکلیف آئے گی، پھر ان کے آباء و اجداد ان کو دوزخ سے چھڑا لیں گے، اور جس طرح وہ یہاں عزت والے ہیں، آخرت میں بھی وہی عزت والے ہوں گے۔ یہ بھی غلط اور فاسد عقیدہ تھا، کیونکہ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ لڑکا تمہارا لڑکا نہیں، کیونکہ اس کے عمل غیر صالح ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی، اپنی پیاری شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ارشاد فرمایا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو، بلکہ ہمیشہ اپنے عمل پر نظر رکھنا۔ معلوم ہوا کہ فیصلہ اولاد ہونے سے نہیں ہوگا، کہ فیصلہ عمل اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ یہود اور بنی اسرائیل جن لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے تھے اور انہیں دوزخی گردانتے تھے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ قریش مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود دوزخی ہو، اور بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہو کر ہمیشہ کے لیے دونوں جہانوں میں آرام میں رہیں اور ان کو کوئی عذاب بھی نہ آئے؟ یہ ان کا ایک غلط اور فضول خیال تھا جس کی وہ پیروی کر رہے تھے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے بیان فرمایا کہ ان لوگوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور انہوں نے ہمیشہ احسان فراموشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ مہربانی فرمائی اور انہوں نے ہمیشہ غفلت برتی۔ انہیں عذاب بھی دیا گیا اور انہیں معافی بھی دی گئی۔ معافی کے بعد وہ پھر گمراہ ہو گئے۔
اور انہوں نے غلط اعمال کرنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے یہ حالات اس لیے بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے اعمال درست کرے، ان کے واقعات اور ان کی تاریخ سے عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارے۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق عطا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں، اللہ تعالیٰ کے بندوں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اس طرح گمراہ ہوئے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اپنے دلوں میں غلط عقیدے رکھے، جن کے اعمال غلط اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھے، بلکہ تم اپنی زندگی اس طرح گزارو جس طرح اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے گزارتے ہیں۔ آج اس دنیا کی تصویر آپ دیکھ لیں کہ کیا ان یہودوں کی مثال نہیں؟ کیا آج کے لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چل رہے، بالکل اسی طرح عمل کر رہے ہیں جس طرح اس زمانے کے یہود کرتے تھے، جو اپنا مطلب چاہتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا کوئی لحاظ نہ تھا اور پاس نہ تھا۔ وہ خود بھی گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ سامعین کرام، مرضی کے پیچھے چلنا یہی بہت بڑا مرض ہے، اور یہ مرض ایسا ہے کہ روح کی موت ہے، یہ مرض دل کی موت ہے، یہ مرض ایمان کی موت ہے، اور اس مرض کا شکار انسان مردہ ہو کر مردود ہو جاتا ہے۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے کیا دوا ہے؟ بات پھر وہی آ کر ختم ہوتی ہے۔ اس کا علاج صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو دل اور دماغ روشن کر دیتی ہے، جو اس قابل بنا دیتی ہے کہ انسان سچ کو سچ، اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی سمجھتا ہے اور اس میں تمیز کرتا ہے، اچھائی سے محبت کرتا ہے اور برائی سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اپنی سعادت سمجھتا ہے، خواہ اس مقصد کے لیے اسے اپنے ماں باپ، وطن، اولاد، مال قربان کرنا پڑے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی راستے پر چلے اور اس کو کبھی نہ چھوڑے، یہ ہمت اور طاقت صرف اسی روشنی سے حاصل ہو سکتی ہے جسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ روشنی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ روشنی صرف اس سراج المنیر سے حاصل ہو سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی روشن کرنے کے لیے۔ وہ سراج المنیر کون ہے؟ وہ روشن کرنے والا چراغ کون سا ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنا چاہیے اور اسی پر قائم رہنا چاہیے، اسے سب سے بڑی دولت سمجھنا چاہیے۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نام پکارنے سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں، اور صاف چیز میں ہی اللہ تعالیٰ اس پاک دولت کو رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔